میرے نزدیک انسانوں کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم خدا کی دنیا میں جی رہے ہیں۔ ہمیں یہ موقع حاصل ہے کہ ہم خدا کو پہچانیں، خدا کو جانیں، خدا کو یاد کریں، اس کا شکر ادا کریں، لیکن ہم میں سے ہر شخص یہ موقع ضائع کر رہا ہے۔ خدا اس دنیا کی سب سے غیر معمولی ہستی ہے۔ ہم انسان دیکھیے دوسروں کی شخصیت سے متاثر ہوتے ہیں، حسن سے، ذہانت سے، صلاحیت سے، مقام و مرتبے سے، طاقت سے، غرض ان سب چیزوں سے ہم متاثر ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ خدا جس ہستی کا نام ہے اس میں یہ ساری چیزیں لامحدود طور پر جمع ہیں۔ جس خدا نے اس دنیا میں حسن کے یہ جلوے بکھیرے ہیں وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ جس خدا نے یہ عظیم کائنات بنائی ہے وہ خود کتنا طاقتور ہوگا۔ جس خدا کی ذہانت نے یہ ساری دنیا کو تخلیق کیا اور اس سارے نظم کو اس طرح چلا رہا ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ موجود ہے، وہ کتنا ذہین ہوگا۔ اس کا اندازہ خدا کی مخلوق کو دیکھ کے کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم خدا سے امپریس نہیں ہوتے۔ یہ ہمارا بڑا المیہ ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے جس کی طرف میں توجہ کرانا چاہتا ہوں، توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم لوگوں کی شخصیت سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کتنی غیر معمولی ہے۔ یعنی وہ انتہائی مہربان ہستی ہے۔ اس دنیا میں دیکھیے نا، عام طور پر جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ دوسرے کے پیچھے جاتا ہے۔ اگر مجھے جاب چاہیے تو مجھے اداروں میں جانا پڑے گا، ملازمت کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا، اپنے باس کی بات ماننی پڑے گی، اس لیے کہ یہ میری ضرورت ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں سے بے نیاز ہے، انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں جیسے معاذ اللہ انہیں ہماری ضرورت ہے۔ یعنی صبح سویرے ہم سو رہے ہوتے ہیں، وہ سورج ہمارے لیے نکال دیتے ہیں۔ ہمیں آرام چاہیے، وہ رات ہمیں دے دیتے ہیں۔ ہمیں خوراک چاہیے، وہ پوری دنیا میں ہمارے لیے دسترخوان بچھا دیتے ہیں۔ پانی ہماری ضرورت ہے، وہ پوری کائنات کو اس کام پہ لگا دیتے ہیں کہ ہمارے لیے پانی بنائے۔ یہ وہ ہستی کر رہی ہے جو بالکل محتاج نہیں ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ انتہائی شفیق ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، احسان بھی نہیں جتلاتا، بدلہ بھی نہیں مانگتا، اس کو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو بندہ مومن کے لیے بڑا غیر معمولی موقع ہے کہ اس دنیا میں وہ رہے اور خدا کی اس انتہائی غیر معمولی ہستی کو دریافت کرے۔ مگر ہم ایسے بد نصیب ہیں، ہمیں اپنے مصائب کے اور اپنے رونے پیٹنے سے فرصت نہیں ملتی۔ لاکھوں کروڑوں نعمتوں میں ہم جیتے ہیں، کوئی ایک آدھ چیز جو امتحان کے لیے نہیں دی جاتی، ہمیشہ اسی کو دیکھتے رہتے ہیں، اسی کو روتے رہتے ہیں۔ اور میں تو تھک چکا ہوں سوالات سن سن کے، مسائل سن سن کے لوگوں کے۔ عجیب چیز ہیں لوگ بھی، ان کے مسائل ہی ختم نہیں ہوتے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان سے ایک معمولی سی نعمت ان سے لے لی جائے تو وہ جس مسئلے کو رو رہے ہوتے ہیں اس کو چھوڑ کے اس نئی مصیبت کو لے کے بیٹھ جائیں گے۔ ایک لفظ شکر گزاری کا نہیں سنتے ہم۔ شکوے ہیں جو ختم نہیں ہوتے، شکایتیں ہیں جو ختم نہیں ہوتی، اور کس سے؟ اللہ پروردگار عالم سے۔ تو اس روش کو ہمیں بدلنا چاہیے۔ ہم نعمتوں میں جی رہے ہیں، ہم کرم میں جی رہے ہیں، ہم فضل میں جی رہے ہیں، ہم ہر حال میں لاکھوں کروڑوں لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں، ہم ہر حال میں ان گنت لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ اور یہ جس ہستی نے کر رکھا ہے، بلا استحقاق کر رکھا ہے، کیے جا رہا ہے، کر کے کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتا، اس کی کوئی محبت دل میں پیدا نہیں ہوتی، کوئی احساس دل میں پیدا نہیں ہوتا، اور سب کچھ چھوڑیے اس نے جنت جیسی نعمت بنا رکھی ہے اور وہ دینے پہ تیار ہے۔ اسے دینے کے لیے لٹرلی وہ گویا کہ پیچھے پیچھے ہمارے چلا آ رہا ہے اور ہم ہاتھ چھڑا چھڑا کے بھاگ رہے ہیں۔ اس نے اپنے بندوں کو لگا رکھا ہے جو ہمیں اس طرح بلاتے ہیں اور ہم پلٹ کے نہیں دیکھتے۔ تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت میں کسی شخص کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہوگی، اسے جہنم میں پھینکنا نہیں ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار، یعنی اسے احساس دلایا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ ہیں، یہ ان کے انعام ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے اب دور جا کے بیٹھ جاؤ۔ اور سب سے زیادہ خوش نصیب شخص وہ ہوگا کہ جسے اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ یہ میرا بندہ، یہ میری بندی تھی، اور جب یہ غیب میں تھا، یہ غیب میں تھی، اس نے اس وقت مجھے ڈسکور کر لیا تھا، اور اس وقت میری محبت سے سرشار ہو گیا تھا، اس وقت میری بندگی کر لی تھی، اس وقت میری دعوت کو پہچان لیا تھا۔ تو ان لوگوں کو آج میں اپنا قرب دے رہا ہوں، اور جو قرآن مجید نے بات بیان کی ہے، ان المتقین
فی جناتوں و نہر، اہل ایمان جنتوں میں ہوں گے اور بہتی ہوئی نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ایک صاحب اقتدار بادشاہ کے حضور میں عزت والی کرسی. گویا کہ خدا کے تعبیر تو یہ درست نہیں ہے کہ خدا کا کوئی درباری نہیں ہے، نہ کوئی خدا کا کوئی دربار ہے، لیکن اس سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس طرح بادشاہ کے دربار میں مشیر و وزیر عزت کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گویا کہ اسی طرح انہیں میں اپنے قرب سے نوازوں گا اور اپنے پاس کرسی پہ انہیں بٹھاؤں گا. ظاہر ہے ہم نہیں جانتی وہ شکل کیا ہوگی، لیکن یہ عزت کی تعبیر ہے، اور یہ صرف انہی کو ملے گی جو اس دنیا میں خدا کو پہچان لیں اور اس سے کہ اس کی معرفت حاصل کر کے اپنی زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.